فدیہ دیتے رہے. ہم فدیے کا جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ سے بھی مولانا صاحب سے لے لیتے ہیں. احسن صاحب کی کال ہے دبئی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی احسن میاں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. محترم میں تو مولانا صاحب کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہوں گا، اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اتنے میٹھے اور پیارے اخلاق ہمیں بھی ملیں. یہ تو پھوک ان سے کہنا چاہیے. پھوک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک. جس طرح میٹھے انداز میں یہ ہمیں سمجھا دیتے ہیں. اور میں ایکچولی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انبیاء کی جو ویڈیوز ہیں یا فلمیں ہیں وہ نہیں دیکھنی چاہیے. تھوڑا سا اگر تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی معاشرہ کافی تیز ہو گیا ہے اور بچے جو ہیں وہ کتابوں کی طرف یا علماء کرام کی طرف نہیں آتے، وہاں سے بھاگتے ہیں. تو یوٹیوب، ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، آئی ٹی آپ کو میرے سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ بچے اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس صورتحال میں بھی ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی مجھے پڑھ کے بڑا حیرانگی ہوئی کہ انڈونیشیا مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. وہاں پہ بہت سارے بچے، نوجوان جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں کرسچینٹی میں یا کسی دوسرے مذاہب میں، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنی ان کتابوں سے یا علماء کرام سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں. اور شاید میں بھی وہ انہی چیزوں کا شکار ہوں. میں یقینی نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا اس کے باوجود بھی جبکہ ہمارے پاس سب کچھ گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس موبائل فون میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور ہم وہاں پہ انبیاء کی یا ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایز اے ٹول کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا ان کو یہ بتا دیں کہ انڈونیشیا میں جو ان کے پاس اطلاع آئی ہے نا کہ کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ، تو وہ مالی مسائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں، اگر کہیں بھی کسی معاشرے میں علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں. باقی رہی یہ بات کہ بچوں کو دین سمجھانے کے لیے اس حد تک جانا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آج کل، تو اس کا مطلب یہ کہ میں آہستہ آہستہ اور بہت سی چیزوں کو حلال کر لوں، میں پھر اس طرح راستے نکالتا رہوں. میرا ضمیر، میرا ایمان بالکل گوارا نہیں کرتا. لوگ اگر کر رہے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہیں. یعنی وہ جو سونیفیکیشن ہے، یعنی جب آپ مائکرو فون اور لاسٹ ٹائم جب آپ ٹیلی ویژن کا اپنا 69 کا بھی بتا رہے تھے، تو اس کو آپ بالکل فرق پاتے ہیں کہ اگر وہ جو کردار نگاری ہے اگر کیا جائے انبیاء کرام کی تو وہ فیچر آپ اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے اور بہت سے طریقے. یہ شارٹ سٹوری، افسانہ کیوں ایجاد ہوا تھا؟ تبلیغ کے لیے. بالکل تبلیغ کے لیے ڈرامے آپ کے یہاں ہوتے ہیں تو اس ڈراموں میں آپ ان کا رول رکھے بغیر وہ ان کا میسج پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ان کے چہرے دکھانا اور ان لوگوں کے جو ہیں نہیں، بالکل ٹھیک. تو ویسے ہی اس کو آپ کو پتا ہے منافقت کہا جاتا ہے جو ہوتا نہیں ہے. بالکل. میں ان ہستیوں کے بارے میں نہیں مان سکتا. باقی کوئی کرتا ہے مجھے وہ اپنے ایمان کو مجھ سے پوچھیں گے، میں گوارا نہیں کروں. بالکل ٹھیک. بینگ اے مسلم ایک اور وہ جو سوال ان کا تھا جنہوں نے وہ انگلش ٹرانسلیشن کا پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا دوسری جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا جائز ہے. آپ اپنے اس کے لیے جو اسلامی کتاب. بڑا مشہور واقعہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہے، تو ان کا تورات. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی کہ آج موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں قرآن کے سوا اور میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا. تو کیا مطلب دوسروں کی کتابیں پڑھ کے کہیں بہک گئے؟ استاد نہیں ہے، کوئی بات ان کی ایسی اور بہکا دیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو علماء جو دیکھتے ہیں اس درجے کے جواب دینے کے لیے، لیکن پہلے اپنے ایمان اور عقائد میں مضبوطی حاصل کرے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اس طرح پھر یہ کہ آپ بچتے نہیں ہیں. صحیح. ذہن پر بنیاد پہلے مضبوط ہو، فاؤنڈیشن، تو پھر اس کے اوپر ڈیولپ. یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے، آپ ضرور اس حوالے سے دیکھیے گا. اور سوالات بھی میں اس کی طرف آؤں گا. یہاں سے حاضرین میں سے کوئی سوال اگر کرنا چاہیں. جی بیٹا. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب میں آپ کو رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے اور سمجھانے کا جو طریقہ ہے ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت ہے. علامہ صاحب میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گی. جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ
سید ذات کو زکوٰۃ کیوں جائز نہیں, صدقہ خیرات ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا, اور جو صدقہ ہم دیتے ہیں کیا وہ ضروری ہے کہ اپنے اوپر سے وہ گھول کر دیا جائے یا نیت کر کے دے دیا جائے؟ وہ جو آپ گھمانے کا جی, اچھا اوپر سے, ٹھیک, سر کے اوپر سے گھما کے, وارنا جس کو کہہ دیتے جی ہیں. وار کے دینا ضروری ہے یا بس نیت کر لی جائے کہ یہ میں نے صدقہ دے دیا ہے؟ دو سوال ہیں آپ کے. پہلا سوال تو یہ کہ سید ہمارے ہاں اصطلاح میں بھی اور عرف میں بھی اس کو کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون, ان کی اولاد, حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کی آگے جو اولاد ہے حسنی حسینی, ان کو سادات کہتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے تو کسی نے صدقے کی کھجوریں بھیجیں تو حضرت امام حسن بچے تھے, اٹھا لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نکال لی. فرمایا سید کے لیے صدقہ نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے اپنے گھر والوں کے پلنے کے لیے کوئی انتظام کر لیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اپنے گھر والوں کو کوئی مالی فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ بھی اس میں ہے. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ آپ کے مال کی میل ہے اور سید تو پاک ہوتے ہیں تو ان کو ہم میل نہیں دیں گے, ان کو جو دیں گے ستھرا دیں گے, یہ بھی اس میں ہے. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادات کے لیے خود دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو اتنا دے کہ بس ان کے لیے کافی ہو. تو ان کو زکوٰۃ نہ دینا یہ ان کی عزت ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات میں پیسہ نہ ہو اور ان کو سخت تکلیف ہو اور ہم ان کو چونکہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کرنا ہوگا. اس میں شرعی ہیلہ اس وقت کریں لیکن سید کی مدد ضرور کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. باقی دوسرا سوال آپ کا یہ وارنے کا سلسلہ آپ کے انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی چھری کو ہاتھ لگائیں یا یہ کریں. اصل چیز نیت ہے. نیت, آپ نے نیت کی ہے زکوٰۃ کی, صدقے کی, اگر نہیں ہوگی ویسے پیسہ دے رہے ہیں تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا. نیت ضروری, اور نیت دل کے ارادے کا نام. یہ جو وارتے ہیں آج کل نعت خوانی میں بھی اسی پر وار رہے ہیں, اسی کو دے رہے ہیں, تو کیا وہ اپنا صدقہ کھا رہا ہے؟ جی یہ بھی بالکل صحیح, اسی پہ وار رہے ہیں تو دوسروں اسی کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل سوچیں ذرا. جی بالکل تو یہ جو لوگوں نے نکالا ہوا ہے مجرے کے انداز میں, مجرا حالانکہ سلام کو کہتے ہیں, مجرے سے مراد ناچنا نہیں ہے, یعنی لوگ نوٹ اچھالتے ہیں. میں نعت خوانی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, ادب ہونا چاہیے. تو یہ وارنا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ صدقے کے بکرے پہ ہاتھ رکھنا ضروری یا چھری کو ہاتھ لگانا ضروری, نیت ضروری, اصل چیز نہیں ہے. جس کی نیت سے آپ نے صدقہ دے دیا وہ ہو گیا تھا, آپ نے اگر یہ طے کر لیا بالکل نیت ہے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں خواتین حضرات کہ یہ سلسلہ اگر آپ اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کیجئے کسی بھی اماؤنٹ سے قطع نظر, تو یہ آپ کو آفات اور بلیات سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس پہ ہم ایک وقفے کے بعد بات بھی کریں گے کہ کتنا افضل ہے صدقہ جو ہے وہ دینا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن. چھا گیا نور رمضان, چھا گیا نور رمضان. جی خواتین حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم ایک بار پھر. السلام علیکم. حاضرین کے بھی کچھ سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے ہے, وہ بھی کچھ سوال ہیں, ساتھ ساتھ ان کو شامل کرتے جاتے ہیں. محمد اشرف صاحب نے مولانا صاحب راولپنڈی سے سوال کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ساتھ ہی رشوت بھی دیتے ہیں, مثلا بجلی اور گیس کے بلوں اور دیگر کاموں کے لیے, کیا یہ صحیح ہے؟ پتہ نہیں کیوں رعایت ڈھونڈنا چاہتے ہیں. غلط کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, اس کے باوجود کہہ رہا ہے رشوت بھی لیتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہمارے حکومت میں خاص طور پر پولیس کو ان لوگوں کو مناسب تنخواہیں نہیں ملتی, ان کے لیے گزر اوقات کے صحیح انتظام نہیں ہے, یعنی ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ
اپنی کوئی اور کمائی کا انتظام کریں. اس کمائی میں پھر وہ غلط راستوں پہ بھی جاتے ہیں. لیکن میں اس وجہ سے اس کو غلط کو جائز نہیں کہہ نہیں سکتا. قرار دیا جا سکتا. جیسا کہ الراشی والمرتشی دونوں کا حکم ہے، رشوت دینے والا یا رشوت لینے دونوں والا، جہنم. دونوں کے لیے کہا گیا کہ لاہما فی النار، کہ وہ آگ میں جائیں گے. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ حل کیا نکالیں. تو جو رشوت مانگ رہا ہے تو رشوت دینے والا اس کو احساس دے لائے کہ سن یہ جائز نہیں ہے. وہ اس کے باوجود کہ کام نہیں کرنا ہے تو اس کو بتایا کہ اچھا میں تجھے زکوٰۃ میں سے دے دیتا ہوں. سنا کے کہ میں مجبور ہوں، میں نے کام کرانا ہے، جائز کام بھی نہیں ہو رہا، تو وہ اس کو سنا کر اس طرح دے تاکہ اس کو احساس ہو. لیکن خوشی خوشی دیں گے تو دونوں کے دونوں اسی میں آئیں گے. اور اسی طرح دینے والے کو، جو دینے والا وہ اسے دلائے کہ یہ کیا کام کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ارم صاحبہ نے کراچی سے کیا، انہوں کہہ رہی ہیں کہ میرا زیور میں نے اپنی بیٹی کے نام کر دیا، جیسے کل آپ ذکر فرما رہے تھے. اب وہ اس کی مالک ہے تو کیا اس زیور کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہے؟ نابالغ بچوں کے نام کر دیا جائے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں. اچھا جی، یہ بھی ہے. مطلب مقصد اگر آپ نے صرف رستہ نکالا ہے کہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچیں، تو ان کے نام واقعی بچیاں ہیں، ان کی شادیوں میں ان کو دینے کا ارادہ ہے، ان کے نام کر دیا ہے تو وہ انہی کا، وہ مالک ہو گئی. جب تک وہ نابالغ ہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ایک ہیلا ہو گیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا اور کل کو آرام سے اپنے وہ اس میں کھاتے میں ڈال اور دیا. وہ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اللہ معاف کرے. خشکی اور تری میں ہر نقصان یقیناً کسی دینی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. خشکی اور تری کا ہر نقصان ہماری کسی دینی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کاز اینڈ افیکٹ، خواتین و حضرات، یہ بڑی بڑی اس پہ کتابیں اور بہت بہت چیزیں آئی ہیں. غور کیجئے گا اس بات پہ. یعنی کوئی دیکھنے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. جی آپ کا سوال تھا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کریم کی مبارکباد دوں گی. بہت شکریہ، خیر مبارک. اور آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام کو سمجھنے میں بہت آسانی ملتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے، آپ سے ہمیں معلومات فراہم ہوتی ہے. میرا دعا سوال کیا آپ سے یہ ہے کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا، تو وہ ہیں ہمارے ہی مسلک کے، پر بہت زیادہ ماڈرن اور ایڈوانس. ان کی بہن کے بھی بال کٹے ہوئے، ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. بات پکی ہو گئی ہے سب بات، وہ بھی اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور جو بھی ہے، پر انہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نقاب کرتی ہوں، سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں. تو آپ برائے مہربانی رہنمائی کیجئے کہ کیا مجھے ان کے کہنے پہ سر سے دوپٹہ اتار دینا چاہیے؟ یعنی انہوں نے مطالبہ کیا آپ سے جی کہ آپ اتاریں؟ جی. مسلمان ہے وہ؟ مسلمان ہیں، ہمارے ہی مسلک کے ہیں. ماشاءاللہ. ہو اگر ایسی بات ہے تو مجھے بڑے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ شوہر اگر ظالم ہو، ظلم کرتا ہے اور آپ کو شریعت کی پابندی نہیں کرنے دیتا، اور آپ صرف گھر بچانے کے لیے اس کے کہنے میں کر رہی ہیں، جب موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتی ہیں، اپنا کرتی ہیں، تو اس وقت تک تو آپ کے مجبور ہیں آپ. لیکن ساس کو، نند کو، یہ جو دیور جیٹھ کہلاتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ آپ سے کہے کہ نقاب نہ کریں یا حجاب نہ کریں. کوئی رائٹ نہیں ہے. شوہر کہہ سکتا ہے. اگر شوہر کہہ رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، آپ اس کو سمجھاتی رہیں گی، مگر یہ کہ ایسی صورت نہ کریں کہ گھر ٹوٹ جائے، اس کے علاوہ نہیں. مطلب ذمہ دار بھی وہ ہے اور گنہگار بھی وہی ہوگا اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں. لیکن صرف شوہر کی بات جو ہے وہ فالو کی جا سکتی ہے، باقی ان لاز ان کا رائٹ اس طرح نہیں. بلکہ آپ ان کو پیار سے سمجھائیں کہ اس میں حیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے، ان کو بھی بلکہ اس طرف لائیں. کوئی ایسی صورت نہ کریں کہ بہت جھگڑا ہو. جی. مطلب شادی سے پہلے ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہنے کا. شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی ساس ٹھیک ہے، تھوڑی عزت کی ضرور لائق ہے، ماں کی جگہ ہے، مگر ایسا کوئی حکم. اور